السلام علیکم۔ یونائٹڈ گرین مارکیٹنگ کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں جو شرح سود چل رہی تھی اس میں ایک بہت اہم ڈیسیژن لے کے شرح سود کو 1.5% کم کر دیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے ایک سال سے شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھے، یعنی کہ شرح سود 22% پہ تھی، اور کسی نے اگر کوئی قرض لینا ہوتا تھا یا کسی نے اگر کوئی فائنینسنگ لینی ہوتی تھی تو منیمم ریٹ 22% تھا۔ بینک اپنی 2% 3% ایڈ کر کے پریکٹیکلی یہ 25 سے 26% جو ہے نا وہ شرح سود جو ہے نا وہ کسٹمرز کو یا ڈفرینٹ بزنس مین کو جو ہے نا وہ آفر کی جاتی تھی، جو کہ ایک بڑی ان ہیلدی جو ہے نا وہ ایک فگر تھی، جس کے اوپر کوئی بھی بندہ اپنا بزنس نہیں چلا سکتا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی کاروبار پاکستان میں چل رہے تھے، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا تھا، چاہے وہ گاڑیوں کا تھا، چاہے وہ کنسٹرکشن کا تھا، چاہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے میٹیریل کا تھا، تو وہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھ کے ایک فکس ڈپازٹ کے تحت منتھلی بیسس پہ اسے منافع کما رہے تھے، اور اکانومی میں پیسے کی سرکولیشن بالکل رک گئی تھی۔ نہ صرف ریل اسٹیٹ کا کام، بلکہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان میں اکانومی کے اگر 100 شعبے ہیں تو 98 شعبے بالکل برے حالات میں جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہے تھے، بیر منیمم پہ کر رہے تھے۔ شاید جو ہے نا وہ 2 شعبے ایسے تھے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے میڈیکل کا ہو، چاہے ایجوکیشن کا ہو، وہ 2 شعبے ہی کوئی نہ کوئی چل رہے تھے ہر علاقے کے حساب سے۔ 98% جو ہے نا اکانومی رکی ہوئی تھی پچھلے ایک سال سے، اور لوگوں کو ایک آسان طریقہ تھا پیسے کمانے کا، اور بینک میں ڈپازٹ کرواتے تھے اور منتھلی اس میں پروفٹ لیتے تھے۔ یہ اکانومی کے لیے، یہ جاب کریشن کے لیے، یہ ٹیکسوں کے نظام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے یہ بڑی ایک ان ہیلدی سچویشن تھی۔ اس کا ادارک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی ڈیفینیٹلی تھا، لیکن IMF سے جو پاکستان نے قرضے لیے ہوئے تھے اس کی ایک لازمی شرط یہ تھی کہ آپ نے شرح سود زیادہ کرنی ہے تاکہ پاکستان کی جو اکانومی کا جو بیلنس ہے وہ مینٹین کیا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مہنگائی تھی اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ آج سے ایک سال پہلے پاکستان میں مہنگائی کی شرح 40% سے زیادہ تک چلی گئی تھی، یعنی کہ آپ آج ایک چیز جو خریدتے ہیں اگلے سال وہ ڈبل قیمت پہ وہ 40 سے 42% آپ کو شرح مہنگائی کی شرح سے کے مطابق آپ کو وہ مہنگی خریدنا پڑتی تھی۔ وہ مہنگائی کی شرح بھی بڑی ایک ان ہیلدی سچویشن تھی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کو زیادہ کیا گیا، لیکن اثر یہ ہوا کہ ساری کی ساری اکانومی آپ کی وہ بیٹھ گئی۔ اب جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو کے 12-13% پہ آ گئی ہے، جس کو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 6 سے 7% جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے مہنگائی کے اس کے مطابق لایا جائے۔ تو آج یہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا ایک اہم سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے، اور شرح سود کو 22% سے کم کر کے 20.5% پہ لے آئی ہے۔ اور گورنمنٹ کا یہ انٹینشن ہے، اور مانیٹری پالیسی میٹنگ میں بھی یہ آج ڈسکشن ہوئی ہے کہ دسمبر تک یہ شرح سود جو ہے نا وہ 16 سے 17% تک جو ہے نا وہ ڈراپ کی جائے گی، تاکہ لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کے اکانومی میں لے کے آئیں۔ جب وہ اکانومی میں لے کے آئیں گے تو ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکانومی میں انویسٹ ہوگا، جاب کریشن ہوگی، ٹیکس لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، کاروباری سرگرمیاں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوں گی، اور سب سے پہلے ریل اسٹیٹ کی سرگرمیاں جو ہے نا وہ جنریٹ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی، گولڈ اور بینک ڈپازٹ کے بعد جو سیکٹر آپ کو اچھا پروفٹ دیتا ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ کرنسی میں بھی لوگوں نے بڑا نقصان کر لیا ریسنٹلی، گولڈ کی ٹریڈنگ میں بھی لوگوں نے بڑا ریسنٹلی نقصان کیا ہے، اور ایک یہ بینک میں ڈپازٹ تھے جس کو عام طور پہ لوگ سود تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بھی بہت سارے فتوے ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نکلی ہوئی ہیں۔ شرح سود ہی ایک لوگوں کے پاس تھی جو آپشن تھی جس میں لوگ جو نا پیسہ ابھی بھی ڈپازٹ کروا رہے تھے، لیکن شرح سود جیسے ہی کم ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ پیسہ مارکیٹ میں جنریٹ ہوگا، اور لوگ پراپر ایفرٹ کر کے یہ اکانومی کو چلائیں گے، اور پراپر ایفرٹ کر کے اپنی انکم جو ہے نا جنریٹ کریں گے۔ اور انشاءاللہ ریل اسٹیٹ ایک وہ واحد سیکٹر ہے جہاں آپ کو بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ پروفٹ دیتا ہے، اور بڑے سیکیور پروفٹ دیتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ شرح سود 20.5% سے جب مزید اگلے 2-3 مہینے میں کم ہوگی، تو جب یہ دسمبر تک 16% آ جائے گی تو بینکوں میں ڈپازٹس آلموسٹ ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے انشاءاللہ
اکانومی میں سرکولیٹ کریں گے اور ریئل اسٹیٹ ول بی دا ٹاپ ڈیسٹینیشن آف دیز فنڈس. اور ریئل اسٹیٹ میں جب بات ہو تو لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی وہ پروجیکٹ ہیں جو بڑی تیزی سے آپ کو جو نا وہ انویسٹمنٹ پروفٹس دیتے ہیں, بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ آپ کی گرو کرتی ہے اور اپریسیشن جو ہے نا وہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی اور ساتھ ہم نے اپنا انالیسس بھی دے دیا. آپ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. اور ایک چیز اینڈ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آ جائے, یعنی کہ 10% سے کم ہو جائے, 9% آ جائے, 8% آ جائے, 7% آ جائے. جو 2013 میں شرح سود جو نا وہ 6 سے 7% تھی اور 10 سال بعد جو 22% ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ٹرینڈ ریورس ہو کے دوبارہ 6, 7, 8% آ جائے, جو انٹرنیشنلی ایک سٹینڈرڈ ہے جو نا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا اور اکانومی کو چلانے کا, اس سٹینڈرڈ کے مطابق آ جائے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اکانومی اب گرو کرے گی اور اب سب کو جو ہے نا وہ ایک کاروبار کے مواقع ملیں گے.